Please like and subscribe, and don't forget to press the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 43 تک بلکہ اس کے اختتام تک آج کا سبق ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے تقویٰ اور اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور جہاد کرنے کا فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عذاب قیامت کا جو عذاب ہے اس سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی یہ زمین اور اس کے برابر اور مال و متاع ہو وہ دے، نہیں، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ چور اور چورنی کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور تاکہ وہ اللہ کی طرف سے نشان عبرت بن جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ آسمان و زمین یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اور آگے جو ہے آیت نمبر 40 کے بعد پیغمبر کو تسلی ہے کہ یہ جو منافق اور یہودی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو عادت پڑ چکی ہے جھوٹ سننے کی اور حرام کھانے کی، اس سے آپ غمگین نہ ہوں۔ اور رکوع کے اختتام تک یہی تذکرہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت بڑے رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف تلاش کرو قرب کو، تقرب کو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اور اس کے مثل یعنی اتنا ہی اور بھی ہو ان کے پاس، معہ وہ بھی اس کے ساتھ، ما فی الارض کے ساتھ ملا دیا جائے، لیفتدوا بہ من عذاب الیوم القیامہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے فدیہ دیں اور وہ عوض دے، بدلہ دے قیامت کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا منہا، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، وہ سے نہیں نکل پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وسارق وسارق فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہے، یعنی ایک تاکہ وہ نشان عبرت بن جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست قوت والے، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ذلک، جو من بعد ظلم ہی، جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، زیادتی کے بعد، چوری کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ علم تعلم، کہ آپ کو نہیں پتہ، ان اللہ، کہ اللہ پاک لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں اور جس کے چاہتے ہیں مغفرت کرتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کبھی بھی آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا، صرف زبانوں سے اقرار باللسان کیا کہ ہم مومن ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مومن نہیں ہے، یعنی منافق۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ غمگین نہ ہوں جو یہودی ہو گئے ہیں، سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے ہیں، سماعون لقوم آخرین، ایک ایسی قوم سے مسلسل سنتے ہیں اور بہت سنتے ہیں، جو ایک اور جو الگ ہیں، جو آپ کے پاس نہیں آئے، لم یأتوک، وہ قوم آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ ان کے احبار و رہبان اور پنڈت ہیں، ان کے حاخام، اور جو ان کے وہ ہوتے ہیں اپنے اصطلاح میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ باتوں کو تبدیل کرتے ہیں اپنے مقامات سے، یقولون، اور پھر کہتے ہیں، جو ان کے چیلے چاٹے ہوتے ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں کبھی کبھی آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ان اوتی تم ھذا، اگر تمہیں اس طرح دیا جائے جو ہمارا تبدیل شدہ محرف حکم ہے اللہ کا، تو فخذوہ، تو وہ لے لیا کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر اس طرح نہ دیں، وہ وہی بات کرے جو جبریل لے کر آئے، جو اللہ پاک کا حکم ہے، فاحذروا، پھر ان سے ڈرو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو منظور ہو، اور اللہ تعالیٰ کو جو کہ جس کے خرابی اور جس کا فتنے میں ڈرنا منظور ہو، فلن تملک له من اللہ شیئا، تو آپ اللہ کے بعد اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یہودی جو ہے نا، یہ اسی طرح خراب ہوتے جائیں گے، اور یہ
فتنہ پرور بھی ہیں اور فتنے میں خود بھی ڈلتے ہیں۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ یہودی اور یہ منافق اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے قلوب کو صاف کرے، کیونکہ یہ صاف ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب، یہ بہت سنتے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور بہت کھاتے ہیں حرام کو۔ فإن جاؤک، اگر یہ آپ کے پاس کسی بھی مسئلے میں آ جائیں، فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے، اختیار ہے آپ کو۔ وإن تعرض عنہم، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فلن یضروک شیئا، یا آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں دے سکتے۔ وإن حکمت، اور اگر آپ ان کے درمیان میں حکم بن بھی گئے، تو فاحکم بینہم بالقسط، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں انصاف سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ وکیف یحکمونک، کہ آپ کو کیسے حکم مان سکتے ہیں؟ کچھ باتوں میں وہ لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلوں کے لیے، اس لیے یہ فرمایا۔ وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم واضح موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، یہ اس کے باوجود بھی منہ موڑتے ہیں اس صریح حکم کے بعد، اور اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ آپ پر تو ایمان بھی نہیں لائے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومنین نہیں ہیں۔ اس میں پہلا لفظ وسیلہ ہے۔ وسیلہ کا معنی بنیادی طور پر ہے تقرب اور قرب۔ تو قرب اللہ کا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ حاصل کیا جا سکتا ہے اعمال صالحہ سے۔ اور عذاب مقیم کے معنی ہے وہ عذاب جو اقامت اختیار کرے، قیام پذیر ہو، یعنی ہمیشہ کا۔ اور سارق کہتے ہیں چور کو، سارقہ کہتے ہیں چورنی کو۔ اور اسی طریقے سے یسارعون فی الکفر، کفر میں ایک دوسرے سے سرعت کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ سماعون، سماع جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ اور اکالون، اکال کا جمع ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کھانے والے۔ للسحت، سحت کے معنی ہے حرام۔ اور بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس پہ کلیئر کٹ باتیں یہودیوں کے حوالے سے، ہمیں اس طرح یہودیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔